کائنات کی وسعتوں اور آخری حدود تک پہنچ پانے کی جستجو میں انسان آج تک نظام کائنات کے بارے میں طرح طرح کے مفروضے اور نظریات قائم کرتا ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ انہیں تبدیل کرتا ہوا آیا ہے۔ کائنات ایک ہی ہے یا بہت سارے اور جہان بھی آباد ہیں؟ یہ سائنسدانوں اور فلسفیوں کے لیے ہمیشہ سے ایک بہت بڑا سوال بنا رہا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں واضح اشارات موجود ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا صرف یہی نہیں ہے جس میں ہم رہتے ہیں، بلکہ زمان و مکان کی اور بھی دنیا آباد ہے۔ اس حوالے سے آج سائنسدان اس تھیوری کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہماری دنیا کے علاوہ اور بھی دنیا آباد ہے اور کیا وہاں بھی ہماری طرح دنیا رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ان کی مانند 7 زمینیں بھی ہیں، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور دیگر کتب احادیث میں اس آیت کے ضمن میں ایک روایت موجود ہے کہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سورۃ طلاق کی اس آیت کی تفسیر پوچھی تو حضرت عبداللہ بن ابن عباس خاموش رہے۔ تو پھر اس شخص نے دوبارہ اصرار کیا اور پوچھا کہ آپ اس کی وضاحت کرنے سے گریز کیوں کرتے ہیں؟ تو اس پر حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ 7 زمینوں سے مراد ہماری اس زمین جیسی 7 زمینیں اور بھی ہیں۔ ہر زمین پر ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک رسول آئے ہیں۔ حضرت آدم کی طرح وہاں بھی آدم، نوح کی طرح اس زمین پر بھی نوح، اسی طرح ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کی طرح نبی مبعوث ہوئے ہیں۔ یہ وہ سوال تھا جو آج سے 1400 سال پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس سے قرآن کی اس آیات کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ اسی طرح آج سائنسدان اس سوال کا جواب سائنسی طریقے سے دریافت کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر مورز بوکائی کی کتاب اسلام بائبل اور سائنس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی تحقیق کے مطابق قرآن مجید میں 7 کا عدد کثرت سے استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ یونانی اور رومی بھی 7 کے عدد کو اپنی روحانی اور مذہبی علوم میں کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ممکن ہے کہ 7 زمینوں سے مراد یہ ہو کہ ہماری زمین کی طرح ہی اور بہت ساری زمینیں کائنات میں موجود ہو، گو انسان کی ان تک رسائی نہیں۔ آج سائنس کے مطابق بے شمار دوسرے سیارے اور سورج کی طرح بے شمار ستارے اس کائنات میں بکھرے پڑے ہیں، اور ہمارا نظام شمسی اس پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ساحل سمندر میں ریت کے ذرات بہت کم ہیں، مگر اس کائنات میں سیارے اور ستاروں کی تعداد اس سے کئی زیادہ ہے۔ مگر قرآن مجید کی اس آیات کی بات کریں تو علماء کے درمیان مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، اور بعض علماء کا خیال ہے کہ اس سے مراد 7 مختلف زمینیں اور آسمان ہیں، جبکہ کچھ دیگر علماء کی رائے یہ ہے کہ 7 کائنات ایک دوسرے کی ہم شکل ہیں، یعنی زاہد نامی آدمی اس زمین پر موجود ہے تو وہ مزید 6 اور زمینوں پر موجود ہوگا۔ اسی طرح صوفیہ کرام کے ہاں بھی 7 زمینوں اور آسمانوں اور 7 آدم و حوا کا تصور ملتا ہے۔ اسی طرح مشہور صوفی بزرگ شیخ ابن عربی رحم اللہ کے مطابق ایک مشہور واقعہ نقل ہوا ہے کہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک ایسی قوم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا ہے کہ جن کو میں نہیں جانتا تھا، اور ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے سب سے اولین آباء و اجداد میں سے ہوں۔ میں نے پوچھا تمہیں مرے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ اس نے کہا کہ 40,000 سال سے کچھ زیادہ۔ پھر میں نے کہا آدم علیہ السلام کو اتنا زمانہ نہیں گزرا۔ اس پر اس نے کہا کہ تم کون ہو جو آدم کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم اس آدم کے متعلق کہہ رہے ہو جو تم سے قریب ہے، یا پھر کسی اور آدم کے متعلق؟ لہٰذا شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی باتیں سنی مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ اس کائنات میں 7 زمینیں 7 آسمان ہیں، اور ہر زمین پر آدم و حوا بھیجے گئے ہیں۔ اسی طرح اہل حکمت نے 7 آسمانوں اور ان کی کچھ خصوصیات کو یوں بیان کیا ہے کہ زمین سے آسمانی دنیا کی اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال کے سفر کی دوری کے برابر ہے، اور اسی طرح ہر آسمان کا اپنا ایک حجم ہے، یعنی والیم ہے۔
اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سفر کرتے ہوئے حضرت جبرائیل کے ساتھ تمام آسمانی راستوں کو آپ نے پار کیا، جس کے اندر 7 آسمان بھی شامل ہیں۔ آپ نے پہلے آسمان پر، جس کا نام رقیہ ہے اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، اور اس کے بعد دوسرا آسمان جس کا نام فیدوم یا معون ہے، اور یہ ایسے لوہے کا بنا ہے جس سے شعاعیں پھوٹتی ہیں، یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ جبکہ تیسرا آسمان جس کا نام ملکوت ہے اور یہ تانبے کا بنا ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ چوتھا آسمان جسے زہرہ کہتے ہیں اور یہ سفید چاندی سے بنا ہے، یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پانچواں آسمان جسے مزینہ کہتے ہیں اور یہ سرخ سونے کا بنا ہے، یہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی۔ چھٹے آسمان جس کا نام خالصہ ہے اور یہ چمکدار موتیوں سے بنا ہے، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اور ساتواں اور آخری آسمان جس کا نام لابیہ یا دامیہ ہے اور یہ سرخ یاقوت سے بنا ہے، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ دوستو، جبکہ 7 زمینوں اور آسمانوں کی ایک تعبیر جدید نظریہ ملٹی ورس کی شکل میں دی جا سکتی ہے، دراصل ہماری زمین میں کچھ ایسے جاندار ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، مثلا چوپائے، جانور، رینگنے والی مخلوق اور چرند پرند جو ہمارے ساتھ اسی زمین پر زندگی گزارتے ہیں۔ جبکہ کچھ جانور ایسے ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، مثلا خوردبین مخلوق، وائرس اور بیکٹیریا وغیرہ، جنہیں ہم اپنی نظروں سے نہیں دیکھ سکتے۔ بالکل اسی طرح جنات اور فرشتے بھی موجود ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ان کا وجود ایک دوسری ڈائمنشن میں ہے۔ اس نظریے کو ملٹی ورس کا نام دیا جاتا ہے، یعنی اس کائنات کی طرح کی کائنات کے باوجود اس کے کہ ہم نہ اس کائنات کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ کبھی اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ احادیث کے مطابق پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسے کسی زہرہ کے درمیان ایک انگوٹھی موجود ہو اور تیسرے کے سامنے ریگستان میں پڑی انگوٹھی کے برابر۔ اسی طرح تمام 7 آسمان ایک دوسرے سے بڑے اور وسیع ہیں۔ 7 زمینوں اور آسمانوں کی وسعتوں اور سرحدوں کو نہ ہی انسانی دماغ سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی ان کو جانچ سکتا ہے، یہ اس سے پرے کی باتیں ہیں اور نہ ہی اسے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن انہیں تصور کر کے ایک لفظ کا مطلب ضرور سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ بہت بڑا ہے۔